فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ. آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں. فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد. 8142877440. مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر و چندرائن گٹا کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے اویسی اسکول آف ایکسلنس جمال کالونی میں گریڈ 10 کے طلباء کے فیئرویل فنکشن پروگرام میں شرکت کی اور طلباء سے ملاقات کرتے ہوئے اس پروگرام میں خطاب بھی کیا اور طلباء نے اس دوران خوشی کا اظہار کیا. اس موقع پر اسکول انتظامیہ کے ذمہ داران، اساتذہ اور ہیڈ ماسٹرز موجود تھے. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کا شعبہ ترسیل عامہ و صحافت کاروان اردو صحافت کے زیر عنوان اردو صحافت کی 200 سالہ تقریبات کا انعقاد کر رہا. سال بھر جاری رہنے والی یہ تقریبات مختلف النوع پروگراموں پر مشتمل ہے. جشن کے تحت اردو صحافت پر مبنی لوگو سازی، ویڈیو یادداشت اور دیگر مقابلے منعقد کیے جا رہے. ویڈیو دستاویزی فلم کا مقابلہ بھی اس سلسلے کی اہم کڑی ہے جو 30 مئی تا 15 اکتوبر جاری رہے گا. مقابلہ جیتنے والے کو نومبر 2022 کے دوسرے ہفتے میں منعقد ہونے والی اختتامی تقریب کے موقع پر 20,000 روپے نقد انعام دیا جائے گا. اس کے ذریعے طلباء، میڈیا پروفیشنلز اور شوقیہ صحافیوں کو تحریک آزادی میں اردو صحافت کے کردار، سماجی اور سیاسی اصلاحات، مختلف علاقوں میں اردو کی ترقی، نامور اردو شخصیات کی قربانیوں اور مختلف مسائل کا احاطہ جو ماضی اور حال کی عکاسی کرتے ہوں ان پر مشتمل ویڈیو دستاویزی فلمیں بنانے کا موقع فراہم کیا جا رہا. دستاویزی فلم کا دورانیہ 10 تا 20 منٹ ہونا چاہیے. اس مقابلے میں کالج، ریاستی یا مرکزی یونیورسٹیوں میں ترسیل عامہ و صحافت کے کسی بھی کورس میں زیر تعلیم طلباء و طالبات کا گروپ دستاویزی فلم ساز، میڈیا پروفیشنلز یا کوئی بھی دلچسپی رکھنے والے افراد حصہ لے سکتے ہیں. ویڈیو دستاویزی فلمیں سوشل میڈیا پر شیئر کی جائیں گی اور بہترین فلم نومبر کے مہینے میں اختتامی تقریبات کے موقع پر دکھائی جائے گی. مزید برائے تمام ویڈیو دستاویزی فلموں کو اکتوبر میں شروع کی جانے والی اردو صحافت کی 200 سالہ تقریبات کی ایک مخصوص ویب سائٹ پر محفوظ کیا جائے گا تاکہ آنے والی نسلیں مستفید ہو سکیں. دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں شدید گرمی سے راحت کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. دونوں ریاستوں کے اضلاع کے علاوہ مختلف مقامات پر شدید گرمی کی لہر دیکھی جا رہی. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ گرمی کی لہر آئندہ 2 تا 3 دن مزید برقرار رہے گی. گرمی سے بچنے کے لیے لوگ مختلف تدابیر اختیار کر رہے. دوپہر کے وقت سڑکوں پر ٹریفک میں کمی دیکھی جا رہی. واٹر کولرز، ایئر کولرز کے علاوہ ٹھنڈی مشروبات کی فروخت میں بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے. ڈاکٹرز نے چھوٹے بچوں اور ضعیف افراد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گھروں میں ہی رہیں. عوام کا کہنا ہے کہ گزشتہ برسوں کے مقابلے اس مرتبہ گرمی کافی ہے. صبح 9 بجے سے ہی شدید گرمی کا آغاز ہو رہا جو دوپہر میں اپنے عروج پر دیکھی جا رہی. دونوں ریاستوں میں لو لگنے کے سبب اموات کا بھی پتہ چلا ہے. دوسری طرف شدید گرمی کے سبب اسہال اور دست کی بھی شکایت مل رہی. ٹھنڈی مشروبات کے ساتھ ساتھ ORS کی پیکٹس و مشروبات کی فروخت بھی بڑھ گئی ہے. تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے کئی اضلاع میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے. باسرہ بھینسا مین روڈ پر IIT پر سویابین سے بھری لوری کا ٹائر پھٹ گیا. اچانک ٹائر پھٹنے سے آگ لگ گئی. ڈرائیور جس نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوری کو روک دیا. تقریباً 15 لاکھ روپے مالیت کے سویابین کی فصل مدھیہ پردیش سے نظام آباد کی طرف لوری میں فروخت کے لیے جا رہی تھی. معروف بزنس مین لکشمی کانت پوپٹوار، میڈیا کے نمائندوں کے دوست اجے سویٹ واٹر ٹینک کے مالک نذیر اور خواجہ معین الدین جو کہ IIT جا رہے تھے، انہوں نے مسافروں کی مدد سے آگ بجھا دی.
مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور ممتاز احمد خان رکن اسمبلی چار مینار کی نگرانی میں پرانا پل ڈویژن MIM کارپوریٹر سنم راج موہن نے پاردیواڑہ کا دورہ کیا اور پیچ ورک اور سیوریج پرابلم کو سالو کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ GHMC اور مجلس کے مقامی صدور کے علاوہ معتمدین بھی موجود تھے۔ حج 2022 کے اخراجات میں اضافہ ہونے کی توقع ہے کیونکہ ہندوستان کے کوٹے میں کمی کے پیش نظر عازمین کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ہندوستانی عازمین کے لیے حج کی لاگت تقریباً 3,50,000 فی حاجی ہو سکتی ہے۔ حج کمیٹی کے اعلیٰ عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ سینٹرل حج کمیٹی آف انڈیا کے چیئرمین عبداللہ کٹی نے بتایا کہ سینٹرل حج کمیٹی تمام تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے لیے جنگی پیمانے پر کام کر رہی اور 31 مئی کو پہلی پرواز کے سعودی عرب پہنچنے کا امکان ہے۔ ایک تجربہ کار سیاست دان کیرلا کے سابق MP اور BJP کے قومی نائب صدر عبداللہ کٹی جو حج کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے حج انتظامات کی نگرانی کے لیے سعودی عرب آئے تھے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے چیئرمین سینٹرل حج کمیٹی نے کہا کہ اس سال 79,362 عازمین میں سے 56,301 عازمین حکومت کے زیر انتظام مرکزی حج کمیٹی کے ذریعے حج کریں گے اور باقی عازمین خانگی آپریٹرز کے ذریعے حج کریں گے۔ ہندوستانی ٹیم کے سابق آل راؤنڈر عرفان پٹھان ان دنوں عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں ہیں۔ وہ اپنی اہلیہ اور شیرخوار بچے کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے تصویر شیئر کر کے مداحوں کو آگاہ کیا۔ ان کی یہ تصاویر اس وقت سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہیں۔ ایک دن پہلے تک وہ اسٹار اسپورٹس کے پروگرام کے دوران IPL میں لائیو کمنٹری کرتے نظر آئے تھے۔ پٹھان کی شادی صفا بیگ سے سال 2016 میں ہوئی تھی۔ تصویریں شیئر کرتے ہوئے عرفان نے لکھا کہ عمرہ ادا کر کے خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پاجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store, ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔